آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ اللہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے گمراہ کس کو کرتا ہے؟ کس کو کرتا ہے؟ گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. فاسق کا مطلب بتا دیں آپ پلیز، کیا ہوتا ہے؟ سر آپ اچھا پڑھ لیں کون سی ہوتے ہیں. میڈم پلیز آپ اپنی دلیل رکھ دینا. میں بس ایک پوائنٹ کہہ دوں مثال کے طور پہ. اچھا ان کی مثال اسی طریقے سے یہ بولنا یہ چاہ رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہوں. اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے کسی سے قتل کروانا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں صرف قاتلوں سے قتل کرواتا ہوں. کوئی بیڈ پرسن پکڑوں گا اور اسے قتل کراؤں گا. نہیں ایسے تو نہیں بھائی پلیز. میں آپ سے میں لڑنے بالکل نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ جی کے مومن صاحب بات بتائیں بحث نہ کریں. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو شریعت سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کے لا کی جو اگینسٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ فاسق ہوتا ہے. اب لا کو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے فاسق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور مسلمان جو اس چیز میں کچھ ایڈ کرنا چاہے یا وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے مومن صاحب کی؟ سارے مائک کو انمیوٹ کر کے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. پہلے میرے حساب سے تو صحیح ہے. نہیں یہ کون بول رہا ہے صحیح ہے؟ میں عبداللہ ہیں. کون ہے آپ؟ جی عبداللہ. اوکے. اور کوئی مسلمان اس چیز میں حامی بھرتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. غلط بات بول رہی ہے. کیا غلط بات بول رہے ہیں؟ فاسق کا نہیں پوچھا کہ نا اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو گمراہ نہیں جی کرتا. مطلب فاسق نہیں اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ ہی نہیں تو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ بھائی چلے جب یار اللہ یہ سب کو آ رہی کو پیدا نکال کرتا دیں ہے، پلیز. یہ مومن نہیں ہے. بھائی ساحل جب صاحب اللہ سب کو پیدا کرتا ہے تو اللہ ہی جو ہے وہ گمراہی کا بھی تو مالک اللہ ہی ہوا نا. جی سیدھی سی بات ہے. آپ کون سا بول رہے ہیں؟ عبداللہ. عبداللہ صاحب. جی اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے نا عبداللہ صاحب؟ جنرلی جن کے بھی بارے میں قرآن میں ہے کہ بھائی اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ان کو گمراہ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس کو جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ ان کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کون سا مومن بیٹھا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا جی یہاں پہ میرے دو سوال ہیں. نمبر ایک بات آپ لوگوں سے دونوں سے میں کرتا ہوں. اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اللہ نے گمراہ کیا مسلمانوں کو، مومنوں کو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دوسری بات، اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے تمام فاسقین کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تمام فاسقوں کو گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور نہیں کرتا وہ گمراہ اس کے ذریعے مگر صرف شرکشوں کو. اگر صرف ایک آیت کو لے کے آپ نے اس کے اوپر بیس بنانی ہے پورے قرآن کی، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں صرف اور صرف مسلمان جو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، جو مسلمان ہے، صرف وہی اللہ کی گمراہی سے بچ سکتا ہے اور کوئی نہیں. لہٰذا کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہوگا. نمبر دو، تو ان دو باتوں کا جواب کون دے گا؟ بھائی دیکھیں کافر اور مشرک کا مطلب پھر آپ دیکھ لیں کہ جو قرآن ہے وہ کافر اور مشرک کے خلاف ایکشن لینے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب کافر اور مشرک کا مطلب لیں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کافر فاسقین اور آئے ہوئے ہیں. مشرک مسلمانوں کے اندر اوپر فٹ ہو جاتی ہے ساری بات. اب میں کیا بتاؤں آپ کو؟ پھر ادھر میں سے نے مجھے مسلمان سے گالیاں پڑتی ہیں. جی میں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو کافر اور مشرک ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، کریکٹ؟ نو وہ کافر اور مشرک پھر اس میں آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. کافر اور مشرک کا پہلے مطلب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر اور مشرکوں کو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ میں انہی یہ کو کہہ رہا کرتا ہے. ہوں ٹھیک ہے. فاسقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ گمراہ نو کرتا نو ہے، نو کریکٹ؟ نو نو فاسق کس کو کا کرتا مطلب سن لیں بھائی. فاسق ہے؟ کا مطلب فاسق سن لیں کہ فاسق کے معنی کسی شخص کے دائرہ شریعت سے نکل جانے کے ہیں. ٹھیک ہے. دائرہ شریعت سے، تو کیا جی ابو بکر بات سن دائرہ لیں، شریعت سے باہر تھے؟ آپ آگے بھی سن لینا. سر ٹھیک ہے. ابو بکر دائرہ شریعت سے باہر تھے؟ صاحب بات سن لینا، آگے بھی اس کا سن لیں پھر وہ بھی بات کر لیں گے. کیونکہ فسق کا لفظ چھوٹے اور سر بڑے ہر فرق نہیں قسم پڑتا، کے گناہ کے ارتکاب پر بولا فرق جاتا نہیں ہے. پڑتا سر، فرق نہیں پڑتا. مجھے اس سے آگے جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں پوچھ رہا بولیں. ہوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ لوگ فاسقین میں سے ہیں؟ قرآن میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، تو مجھے تو ان کا میں نے پوچھا ہے. اچھا چلے، محمد صاحب کا ذکر ہے؟ بالکل ہے. محمد صاحب فاسقین میں سے ہیں؟ نہیں ہے. بہترین ہو گیا. عبداللہ جی، محمد صاحب اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، یہ جو آپ کے میجر خلفائے راشدین اور آپ کے جو محمد صاحب ہیں، وہ کیا فاسقوں میں سے ہیں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو جتنے بھی انسان ہیں وہ تو عام انسان ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نبی کا پتہ ہے مجھے کہ بالکل نبی تو جو ہے وہ فسق کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو نبی، باقی میرا تو یہ موقف ہے. اوکے. تو میرے بھائی، اگر اللہ نے نبی کو اسٹرے کیا ہو تو مثلا کیا کہیں گے؟ کس بات کیسے؟ میں نے پوچھا ہے اگر یعنی کہ اللہ نے گمراہ کیا ہو، اللہ کو گمراہ کیا اللہ ہو، نے گمراہ کیا ہو. اگر اللہ نے محمد صاحب کو قرآن کے مطابق
گمراہ کیا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کر سکتا ہے. اچھا اب اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے مجھے کیا کہا تھا عبداللہ صاحب کہ اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، تو محمد صاحب پھر فاسق ہو گئے. دیکھیں گمراہ ہونے سے پہلے تو فاسق نہیں تھے نا. اچھا گمراہ ہاں ہونے اس سے کے پہلے بعد فاسق تھے، اگر گمراہ ہونے کے بعد اس فاسق ہو گئے. اس کے بعد آپ کون سی گناہ کی کون سی ڈومین میں جاتے ہیں یہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ تو سکتے نا، پہلے آپ تو مجھے یہ لیبل نہیں کہہ کر رہے سکتے. ہیں کہ اللہ میاں جو ہیں انہوں نے محمد صاحب کو گمراہ کیا اور ان کو فاسق بنا دیا. دیکھیں سر آپ کا رکے میں ذرا ایک منٹ جی دے دوں بول. ان کو جواب. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کو اللہ رکھ کے نہیں سوچ رہے. اگر آپ یہ سوال اللہ نہیں کو ہے. خدا، بھائی دیکھیے خدا ہے نا، وہ تو ہر چیز میں کی یہی قدرت پوچھ رہا رکھتا ہے. ہوں سر، دیکھیں سوال ٹھیک آپ ہے، میرا نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ میرا ارے سوال، سر آپ نے یہاں پہ کہا، آپ دونوں آپ نے ہی کے ایگری سوال کیا، کا جواب دے رہا ہوں سر میں، آپ ہی کے سوال کا جواب دے آپ رہا ہوں. دونوں نے یہاں پہ ایگری کیا تھا کہ اللہ صرف سرکشوں کو، فاسقوں کو، ٹھیک ہے، گمراہ کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں کہ اللہ نے محمد صاحب کو اور ان کے صحابہ اکرام کو، میجر صحابہ اکرام کو گمراہ کیا، تو کیا پھر وہ سارے فاسق ہوئے؟ محمد صاحب بھی فاسق ہوئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ محمد صاحب ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ہر کسی نے اپنا جو ہے حساب کتاب اللہ کے سامنے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے نا، سوال یہ نہیں ہے نا کنفرم ہے نا یہ جناب، تو. یار یہ سوال بھائی یہ دیکھیں نہیں اب ہے. جواب آپ تک آئے کی میرے اگر سوال منشا، کے. بات سنیے نا میری، آپ جی کی منشا بتائیے. اگر صرف یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ اکرام کو کہہ دوں کہ بھائی وہ لوگ فاسق تھے، نہیں، میری منشا یہ نہیں ہے. تو یہ میں تو آپ کو یہ نہیں، نہیں. میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا. کیوں بہترین کیوں نہیں بہترین. ایک کیوں سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ ایک سنیں سیکنڈ ایک منٹ سیکنڈ، سنیں رک تو جائیں. صحیح، نہ مکمل رک تو جائیں. کر چلیں لوں. بولیں مکمل کریں. ہاں ٹھیک ہے، تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا، وہ یوں نہیں ٹھیک ہو کہوں گا گیا. کہ میرا اختیار ہی نہیں ہے. کیا میرا اختیار ہے ان پر، ان کے عمل پر، یا وہ جو اب بھی میں آپ کرتے کو اس رہے کا آنسر زندگی دیتا ہوں، بھر؟ رک جائیں، اختیار کو ہمیں چھوڑ تو دیں. سنیں ہمیں تو تمثیلاً سمجھنا ہے نا، عبداللہ سمجھنا ہے نا، صاحب رک جائیں. تمثیل ہے ہمارے سامنے، عبداللہ ان کی صاحب ایک رک جائیں. مثال ہے. اس رک جائیں. مثال سے ہم کیا لیتے ہیں وہ پھر ہمارا مسئلہ ہوگا. رک جائیں. میرا راکٹ ان سے سائنس. مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ فاسق ہو گئے یا وہ فاجر ہو گئے. بھائی جان وہ یہ اللہ کا بات مسئلہ نہیں ہے، یہ بات سر، وہ نہیں ہے. اللہ میں آپ کو اور جو اس کے سمجھانے بندے کی کا مسئلہ کوشش ہے. کر رہا ہوں وہ سمجھے کی کوشش کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ رسول فاسق ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمپلی صرف اس آیت کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آیت صرف کہہ رہی کہ صرف سرکشوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. اگر سٹینڈ الون اس آیت کو لیں تو قرآن میں سے میں دکھا سکتا ہوں کہ محمد صاحب کو اللہ نے گمراہ کیا تھا، تو پھر محمد صاحب فاسق ہو گئے. آپ نے کہا محمد بائی صاحب فاسق ڈیفالٹ نہیں ہے. فاسق ہو جاؤں گا. آپ نے کہا محمد صاحب فاسق نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس آیت کو آپ سٹینڈ الون نہیں لے سکتے ہیں. That's what I'm saying. اب سمجھ لگی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی حوالہ دے دینا، ابھی آپ دیں حوالہ، پھر دیکھتے ہیں اس پہ. آپ کیا حوالہ حوالہ دے دوں؟ دیں، لیکن آپ اپنی بات دیکھیں رکھیں، بات سنو کہ ہونا آپ تو سب یہ سے. چاہیے کہ قرآن جس وقت آیا تھا اس وقت لوگوں کی حالت جو تھی، وہ جو سسٹم پیش کرتا ہے، بات اس پہ ہونی چاہیے. اس وقت تو آپ کے جیسے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سائنسدان نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آپ نے یہ اس کسی میں سائنس کیا ہے؟ بنا دی فلان ہی میں نے اس آپ پڑھے وقت لکھے سائنس کی کوئی بات کی؟ سائنس کی، ٹھیک ہے، سائنس کی نہیں بات وقت ہم نے کرتے، سائنس کی کوئی بات کی ہے؟ نہیں کرتے. نہیں ان کے پڑھے کہنے کا لکھے مطلب کی یہ اللہ ہے تعالیٰ نے، قرآن آپ بیوقوف سسٹم لوگوں پہ کے لیے. بات کریں قرآن کے، پھر مزہ آئے گا. آپ سسٹم بتائیں، ایسا سسٹم. آپ لونڈیوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو سسٹم میں بھی یار لونڈیوں اس کی وقت بات لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں. بات سنیں، بات تو دیکھیں بھائی پھر سسٹم کیوں نہیں چاہیے نا قرآن کی. ٹھیک ہے، آپ پتہ مومن نہیں کیا جی مومن بات محمد یہ تھے، محمد مومن وہ تھے. آپ مومن بتائیں بات یہ کہ نہیں وہ ہو رہی. زندگی گزارنے کا طریقہ مومن کیا بتاتا بات ہے یہ آپ نہیں کو. ہو رہی. ہاں جی اسٹے بھائی. ٹو دیٹ پوائنٹ. ہم بات کر رہے ہیں قدر کی، پری ریٹن ڈیسٹنی کی، قدر کی ورسز فری ول کی. ہم بات کر رہے ہیں قدر اور فری ول کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میاں جو ہیں انہوں نے جب قدر لکھ دی ہوئی ہے تو وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ تک کرتے ہیں تاکہ جو انہوں نے قدر لکھ دی ہے وہ پوری ہو. آدم کے لیے جو قدر لکھ دی گئی تھی 40 سال بیفور ہز کریشن، وہ پوری ہوئی حدیث سے. لہٰذا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگ، حدیث کو چھوڑ دیا. میں اب صرف قرآن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور آپ سب کو میں نے یہی کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. Whoever he wills, he leads astray. جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. قرآن کی چیپٹر نمبر 7 کی ورس نمبر 176. جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے. اس کے اگینسٹ میں ریبٹل یہ دیا گیا ہے کہ اللہ صرف اور صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ نے محمد صاحب کو اور ان کے صحابہ اکرام کو بھی گمراہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم صرف اس کو خالی پڑھیں تو پھر اللہ میاں جو ہیں
انہوں کے مطابق محمد صاحب اور ان کے ساتھی فاسق تھے کیونکہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا تھا. اگر آپ یہ نہیں پڑھتے, اگر آپ نہیں کہتے کہ وہ گمراہ نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے یہ آیات صرف اس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہی ہے, اس کے علاوہ نہیں یوز ہو رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنیرک آیات یہ ہیں کہ اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو. یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے, اللہ کا قول اللہ ہے. آپ کو قول اللہ کا پتہ ہے قول اللہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس میں آیت میں کدھر ذکر ہے بھائی جان؟ محمد کا ذکر ہی قول نہیں ہے اس اللہ, میں. قول اللہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس آیت میں ذکر کدھر ہے؟ 7 یار صبر کریں, قول اللہ کا ہے نا کا, آپ کا. یار صبر دیکھیں کریں. ایڈم بھائی, اپنا ایڈم بھائی, بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے ابھی جب میں پہلے کہہ رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب جو پورا ٹیکسٹ ہے وہ تمثیلی شکل میں, تمثیل سمجھتے ہیں آپ؟ یار یہ اللہ کا حق القول دیکھا آپ نے, یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ بھائی کیا ہے؟ میں تو تمثیل کی بات کر رہا ہوں, آپ تمثیل سمجھتے ہیں نا بھائی جان تمثیل جو ایک ہوتی ہے مثال نا, ہے, ایک مثال تمثیل جو ہوتی ہے نا, تمثیل کسی ایک ایگزامپل کی ہوتی ہے, اور وہ میں نے اسی لیے بتایا کہ پرانی آیات میں مکی کی اور مکری کی مثال دی ہوئی ہے. یہاں پہ تمثیل نہیں یوز ہو رہی, یہاں پہ اللہ نے کہا ہے وَلَكِنْ حق القول, لیکن یہ میری طرف سے ایک سچا لفظ ہے. اللہ کا قول, ایک آپ کا اور میرا قول ہے, ہم کچھ آج کہیں گے کل کو مکر جائیں گے, بدل جائیں گے. اللہ کا قول کیا ہے, اور وہ حق والا قول ہے, اور وہ کیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھروں گا. اس قول کو پورا کرنے کے لیے اللہ میاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی ہدایت پہ نہ آئے, کیونکہ اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر شیطان گمراہ کرے تو میں اسے ہدایت دے سکتا ہوں, لیکن جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ اس لیول پہ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ جہنم میں سڑے اور وڑے, تاکہ اس کا قول پورا ہو, بات سنیں اور وہ اپنا قول پورا کرتا ہے. بٹ ٹھیک, صحیح ہے آپ کی بات, صحیح ہے. بات یہ ہے نا کہ دیکھیں تمام رستوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے نا. جب آپ نے اس چیز کے اوپر بلیف کر لیا کہ بھائی اچھائی کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور برائی کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس میننگ کے اندر لیں گے نا اس کو. تو کیوں اگر اس میننگ کے اندر بات یہ ہے کہ ہم تو مجبور ہیں نا, اختیار تو اسی کے پاس ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ایڈم. نہیں مجبور تو وہ ہوتا ہے نا, دیکھیں مجبور وہ ہوتا ہے جس کے پاس فری ول نہ ہو. نہیں ایک فری ول کو چھوڑ دیں, ایک منٹ سب لوگ رک جائیے, ایک منٹ فری ول آپ کے پاس ہے, عبداللہ صاحب رک آپ کے پاس ہے بھائی. اب ایک منٹ جب آپ کے سامنے دو رستے, صاحب رک جائیے یار. ایڈم, جب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم مجبور ہے, یعنی ان کے پاس فری ول نہیں ہے نا, مسئلہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی بات سنیں, مجبور اس سینس میں کہا میں نے کہ انسان کا اختیار ایک لمیٹڈ اختیار ہے. تو وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں نا, لمیٹڈ اختیار ہے, جو اسکیم ہے وہ اللہ کا ہے. ساحل بھائی کیا آپ کا اختیار لمیٹڈ نہیں ہے؟ وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پورا اسکیم جو ہے چلانے والا اللہ ہے. آپ کا بھائی میرے آپ کا اختیار لمیٹڈ ہے نا, آپ ایک لمیٹڈ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لمیٹڈ کام آپ کر سکتے ہو. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سوال ہم جو غلط کام کر رہے ہیں نہیں بنے گا کہ آپ اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ برا ہے یا اچھا ہے. یار یہ دیکھیں, اس کے لیے تو اس کے برابر کی ذات ہی ہوگی نا, اور اس کے برابر کوئی ذات ہے ہی نہیں. یار میرے بھائی اسکرین دیکھیں, آپ کو اس کا آنسر ملتا ہے, اسکرین دیکھیں آپ کو اس کا آنسر ملتا ہے. اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا تم چاہتے ہو ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, اور جس کو اللہ, یار رک جائیں, قرآن کی حرمت دیں, قرآن کو حرمت دیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, حرمت دیں اس کو, صبر کریں. آپ ٹویسٹ یار حرمت دیں, قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں, حرمت دیں, عزت دیں, یا پھر قرآن کی نارمل سی کتاب ہے ٹھڈے لائن لگاتے ہیں, پڑھنے دیں. کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ آپ نے کہا رستہ, اور جس کو اللہ رستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی رستہ نہیں پاؤ گے. آپ نے کہا کہ اللہ نے, میں بات پوری کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, بیچ میں کیا بات ہے بولتے رہو گے تو میرا سینٹر کیسے سنو گے؟ کانوں میں چونیاں ہٹاؤ اور سنو. بولیں سر. آپ نے کہا کہ اللہ نے رستے پیدا کر دیے, ٹھیک ہے, اب اللہ خود ہی اگر آپ کو اس رستے سے ہٹا رہا ہے تو آپ کیسے رستہ پاؤ گے؟ قرآن خود بول رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, آپ نے کہہ دیا آپ مجبور ہو, قرآن نے کہہ دیا اللہ خود اسے رستے سے ہٹا رہا ہے, تو اللہ چاہے 500 رستے پیدا کر دے, جب آپ اچھے رستے سے ہٹ کے 499 رستوں پہ ہی جاؤ گے, کیونکہ اللہ نے خود آپ کو اس رستے میں ڈال دیا, آپ کیا کر سکتے ہو بتاؤ؟ وہ تو اختیار بتا رہا ہے نا اللہ اپنا. آپ اللہ کے بارے میں علم کیوں ہے آپ کی اتنی؟ اللہ خود کہتا ہے وہ علم غلط کی رستہ ہمیں دکھائے گا. آپ جو ہے اس کو یہی ثابت کرنا ہے آپ کو کہ یار اللہ جو ہے نا وہ بیڈ گائے ہے.
सर बिल्कुल बैड गाय नहीं है, बैड गॉड है, सर यही है, बैड गॉड है, बैड गाय नहीं है, बैड गॉड है। चले गॉड है। बैड गॉड और गुड गॉड तो भाई सिस्टम से बता सकते हैं, आपने सिस्टम पे कुरान के सिस्टम पे बात सिस्टम क्या करनी है, ठीक है? है मोमिन नहीं, आप साहब, बात बात वही कर होगी रहे ना, थे तो मैं नहीं, तो अल्लाह अब अपना चलो इख्तियार ये बता आप रहा है कि भाई अल्लाह मेरे है, नहीं इख्तियार है, में है ये नहीं सब है, कुछ। आपको नहीं है, ये तो आप आपकी उसको ये साबित कर वही रहे वो हो बात कि भाई की कि आप ट्विस्ट करते हैं यार भाई, ये तो गलत बात है। मोमिन हाँ, आपने साहब, सिस्टम पे बात करनी है, हमारे साथ मोमिन बात कर रहे साहब, हैं, सिस्टम लेकिन अल्लाह की तरह ना आपको मिलता है ना हमको मिलता है। मेरे यार रुक जाओ मोमिन साहब, आप सिस्टम पे जो है ना वो सेकंड लेवल पे जाओगे, जब शुरुआत ही गंदी है तो सिस्टम तक क्यों जाना है? और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके कह रहे हैं। वो भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया ही नहीं है, पहले से फैसला करके भेजा है अल्लाह ने कि हमको तो जहन्नम में डालना है, कुछ लोगों को जन्नत में डालना है, बाकी सबको जहन्नम में डालना है। तो ऐसे में खुदा को हम खराब खुदा ना माने तो क्या माने फिर? देखिए खराब खुदा की नहीं है बात देखिए ना, आप समझने की कोशिश करें। जी अब्दुल्ला भाई बात समझाएं। सिर्फ इतनी सी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ जी व्यू है, मुझे नहीं जी पता कोई बात और लोग इससे जो है वो एग्री कुरान से समझा दें या वैसे भी समझा दें, नहीं, फिर कुरान हम से नहीं, बात बस करते वैसे ही मैं बता रहा हूँ। समझाएं, अब एक बीइंग है, ठीक है, आपका बिलीफ है कि भाई एक बीइंग है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके पास सारी ताकतें। अब हम उसके इख्तियार को अपने लिमिटेड इख्तियार के साथ थोड़ी इक्वेट करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें भले से वो इविल लगे, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो इंसान हासिल नहीं कर सकता। अच्छा नहीं सर देखिए, ठीक अब है, यहाँ पे इंसान देखें की ना तृष्णा भी अब्दुल्ला साहब वन पॉइंट एट अ टाइम प्लीज, वन पॉइंट एट अ टाइम। बोले आपने मुझे कहा कि हम अल्लाह के इख्तियार को किसी नॉर्मल ह्यूमन के इख्तियार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्या आप और मैं इस बात पे एग्री करते हैं? जी मैं तो करता हूँ बिल्कुल। ओके अच्छा, अब अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ भाईजान शराब पी लो, शराब पीना अच्छी है, तो मेरा इख्तियार आपके ऊपर नहीं है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, लिहाजा आप अपने दिमाग से मेरी बात या तो मान लेंगे या नहीं मानेंगे। करेक्ट हो गया? ठीक, ओके नाउ अल्लाह का इख्तियार आपके ऊपर है 100%। जी बिल्कुल। अगर उसने आपकी तकदीर में लिख दिया है और आपको वो खुद मिसगाइड कर रहा है, तो आप शराब लाजमन पियोगे कि नहीं पियोगे, ये बता दो। क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं आ रहा? सोच रहे हो क्या अब्दुल्ला साहब? क्योंकि अब अल्लाह का इख्तियार यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर ये ना करते हैं, तो अल्लाह का इख्तियार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है और उसने खुद आपको मिसगाइड करके शराब पिलाई है, तो क्या आप पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं, खुद उसको मिसगाइड करके किस तरीके से कह रहे हैं आप? क्या अल्लाह खुद कुरान में कहता है अल्लाह मेरे हाथों को बढ़ाता है? अल्लाह आपके दिमाग के साथ भी खेल सकता है, नहीं खेल सकता? देखिए बात ये है कि नहीं अल्लाह आपके दिमाग के साथ खेल सकता है कि नहीं? शराब मौजूद है, शराब खाने भी मौजूद है यार, मैंने पूछा है अल्लाह आपके दिमाग के जवाब आपने नहीं शराब खाने मौजूद है की बात नहीं हो रही, इस वक्त हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की पावर की बात कर रहे हैं। क्या अल्लाह की पावर में है कि आपको जबरदस्ती शराब पिला दे? कि अल्लाह की पावर में है कि आपके दिमाग को शराब की तरफ रागिब करे और आपको शराब पिलवा दे? क्या अल्लाह की ताकत में है ये बात? जी अल्लाह की ताकत में है, अल्लाह की ताकत में सब बेशक, बेहतरीन हो गया, शुक्र है आपने जवाब दिया। हर शय है, तो जब अल्लाह कहता है, तो जब अल्लाह कहता है कि वो खुद आपको गवी कर रहा है, जिल कर रहा है, यानी कि सेंडिंग अस्ट्रे, आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, तो वो आपके दिमाग के साथ आप अपनी ताकत को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई देखे ना, फैसला तो उसने मेरे हाथों ही छोड़ा है ना। कहां पे छोड़ा? हाथ तो नहीं आता ना। कहां छोड़ा है? जब उसने कहा है, जब उसने कहा है, सुन तो ले। नहीं जब मैं अभी आपने इसका जवाब दे दिया है, अगर वो चाहे और आपको मिसगाइड करे, जवाब देने तो नहीं दे रहे, हम भी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे बताएं कि उसने आपके हाथ में फैसला किस तरह दिया? वो तो इज्जो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा का क्या अल्लाह मतलब? जलील भी खुद ही करता है। बिल्कुल, थैंक यू। अल्लाह इज्जत भी अल्लाह देता है और जलील भी अल्लाह करता है। वो मैं ये शाह का मतलब होता है भाई, वो मैं ये शाह, ये मंतशा की बात कर रहे हैं। वो अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जो अल्लाह से चाहे इज्जत ले ले, जो अल्लाह से चाहे इज्जत ले ले, मंतशा बात हो रही है। जाके ना ऐसा करो, अरबी को चेंज करो और तमाम ट्रांसलेशन को चेंज करो, मेरे पास आना। अच्छा तुम सर आप समझे नहीं अल्लाह को, आप अल्लाह की जात को समझे ही नहीं असल में बात। समझाएं अब्दुल्ला जी, समझाएं भाई। देखिए ना, मेरा तो सीधा सा वो है, मैंने तो बिल्कुल शुरू से मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ बात। जब एक जात के इख्तियार में सब कुछ है, जब सभी कुछ उसने पैदा किया है, अच्छा भी बुरा भी, उसके बाद आपको फ्री विल देके कर दिया, भेज दिया, तो अब आप फ्री विल दिया यार बोले अभी आपने शराब वाली कही ना बात कि भाई शराब जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है कि वो आपको पिलवा सकता है या नहीं? आपने कहा
تو بالکل پلوا سکتا ہے, لیکن بہترین. اللہ میرا ہاتھ تھوڑی ہلاتا ہے آ کے. یار دماغ ہاتھ کا ہلانے موو کا, کرتا ہے نا. شراب کی بات سنیں, شراب کی طرف ہاتھ ہلانے کا ارادہ میرا اپنا ہے بھائی. اما یار دماغ کو موو کرتا ہے یہی کہ ہے نہیں؟ فری ول, یہی ہے فری ول سر. ہاں انسان کے اختیار میں اتنی ہی فری بس اتنی ہی فری ول ہے انسان کے اختیار میں کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, جو اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا, یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے برابر آ جائیں, تو سر وہ تو نہیں ہو سکتا, مشکل ہے نا. یار جب اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا, میرا تو آپ نے کہا یہ تھیسس ہے. آپ اب بھی نہیں کر سکتے, یہ آپ نے بولا, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بولا, ایک منٹ, یہ کون سے عالم کو سنتے ہیں ایڈم, پہلے وہ تو پتا چل جائے, یہ کون سے کس کو سنتے ہیں. سر آپ کو کون سے عالم لگتے ہیں آپ بتائیں. نہیں, مجھے آپ گامیدی والے لگ رہے ہو, میک اپ آرٹسٹ. آپ کس کو سنتے ہیں یہ بتائیں. یار بھائی میں کسی کو نہیں سنتا, میں کسی ایک کو نہیں سنتا, میں سبھی کو سنتا ہوں. میں تو آپ لوگوں کو کس کو سنتے ہو, کس کو سنتے ہو سر؟ میں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے سر کس کو سنتے ہو, ذرا 3-4 نام بتا دیں آپ. جن کو سننا چاہیے کس کو سنتے ہو, ان کو سنتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ لوگوں کو سنا ہے سر. یار ایک منٹ رک جاؤ یار, اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں بتا دوں گا کہ ہاں میں ان علماء کو سنتا تھا. آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہے, شرماتے کیوں ہے, کس کو سنتے تھے آپ, کس کو سنتے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے, میں تو شرمانے کی بات نہیں. یار ایک منٹ رک جاؤ یار, مومن صاحب رک جاؤ. فیس ویلیو کے اوپر کر رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہو, کس کو سنتے ہو. اچھا یہ تو بتاؤ کون سے عالم کو سنتے ہو, ابھی پورا کھیل جو ہے نا ہم لوگ کے سمجھ میں آ جائے گا. کون سے عالم کو سنتے ہو آپ کریں نا سر گیس, آپ ماہر ہیں سر. وہ نہیں بتائے گا میں بولا نا جاوید غامدی. ایک منٹ, میں نے کہا نا میں جاوید غامدی, یا تو جو وہ محمد ہے نا, کوئی کون سا محمد ہے, کون سا محمد علی مرزا. نہیں علی مرزا نہیں, آپ ڈیفینیٹلی یا تو جاوید غامدی صاحب کو سنتے ہیں, اور ایک کوئی محمد ہے یار, بہت سارے لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی. کہہ رہا ہوں غامدی صاحب بڑے آدمی ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ کس کو سنتے ہیں یار, نام بتا دیجئے نا یار, مہربانی کریے. ساحل بھائی میں نہیں بتاؤں گا. ہاں میں نہیں بتاؤں گا. عبداللہ صاحب کس کو سنتے ہیں؟ یہ تو ہوگا کہ یہ نہیں بتائیں گے. اچھا کیونکہ جیسے بتاؤ گے نا آپ کی سوچ ہمارے سمجھ میں آ جائے گی, اور اسی لیے آپ بتانے نہیں چاہ رہے. آپ بتا دیجئے نام. سر ہم اللہ کو سنتے ہیں, بس یہ جس کی کتاب کھلی ہوئی. اللہ کو سنتے ہیں. اللہ تو آج تک بولا بھی نہیں, اللہ تو آج تک بولا ہے نا سر, بول تو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے تو صحیح. یہ تو محمد نے بتا دیا, یہ اللہ نے خود تو بولا نہیں, محمد کو بھی جبرائیل نے آگے دے دیا, اللہ نے تو بولا نہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے کس کو کہہ رہا ہے, اور تم لوگوں کو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں نصیحت کرنا بھی چاہوں. اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے, وہی تمہارا رب ہے, اسی کے تم لوٹ کے جاؤ گے. اللہ نے گمراہی کا فیصلہ کیا, پھر اللہ نے گمراہ کیا. اللہ کا حق القول یہ ہے کہ وہ تمام جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرے گا. آدم کو بھی اس نے اپنی پلاننگ کے تحت جنت سے نکال کے زمین پہ پھینکا. محمد صاحب ان کے صحابیوں کو بھی اللہ میاں نے گمراہ کیا, اور آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو فری ول ہے. یہ فری ول کیسی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ محمد صاحب نے بھی یہی کیا, پھر محمد صاحب نے بھی یہی کیا. سر آپ نیگیٹو بتا رہے ہیں, صرف گمراہی کو یعنی کہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف گمراہی اس کی طرف. بھائی جان بات یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا ہدایت سر اسی کی طرف سے, یہ بھی تو بتائیں. جی سر نہیں تو گمراہی کاٹ دینا, پھر قرآن سے گمراہی کاٹ. اللہ میاں اگر صرف ہدایت دے رہے ہوں, ہدایت اور شیطان دونوں اس کی طرف سے ہے, آپ اپنی فری ول سے چوز کریں. اچھا عبداللہ سن لیں ذرا, عبداللہ سن لیں. ہدایت اللہ کو دینی چاہیے, گمراہی شیطان کو دینی چاہیے. شیطان گمراہ کرتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے. کیا یہ بات قرآن میں ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے, ہاں یا نا؟ شیطان کا مطلب شیطان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر ٹھیک ہے, تو اللہ کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے, شیطان کو گمراہ کرنا چاہیے. اس نے ایک ٹول بنایا اپنی اس کو یعنی کہ اپنی ایکسرسائز کرنے کے لیے. یہ پڑھیں سر, شیطان کو بھی پیدا کرنے والا ہے وہی ہے, ہدایت کو بھی پیدا کرنے والا ہے. اسکرین پہ پڑھیں ذرا. قال ربی, شیطان نے رب سے کہا, بیسیکلی اس نے کہا میرے پروردگار, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, میں دنیا میں لوگوں کو ضرور مس لیڈ کروں گا, سب لوگوں کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے. یہ محمد صاحب کا معجزہ ہے سر. پھر کس کا معجزہ ہے یہ؟ قیامت آ گئی. قیامت وہ یہاں معجزہ نہیں کر رہے. فرسٹ آف آل معجزہ اور نبوت کی دعویٰ جو کر رہے تھے نا, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, معجزہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں, معجزہ تو یہ بات صاف. ہاں سن رہے نا آپ میری بات,
نہیں اچھا یہ تو جاہلت ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں بات کاٹ دیتے ہیں انسان کی. انہوں نے تو کوئی ایسا معجزہ کیا نہیں نا نبوت کے علاوہ جو انہوں نے جو معجزے. سسٹر ایک سیکنڈ, نبوت معجزہ نہیں ہوتا, نبوت کا دعویٰ معجزہ ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ نبوت کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں تو کرے نا پھر چاند کے ٹکڑے کرے, آپ کرو. کہاں پہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہاں کیے؟ کیوں یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کرائے انہوں نے نہیں دیکھا کیا؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا. اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری نکالو, جاتا آپ ہوں کو وہاں پہ, ریفرنس بھی پتا میں ہوگا بالکل نا. جاتا ہوں, میں بالکل جاتا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں. دیکھیں ہر وہ حدیث جو قرآن کے منافی جائے, اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ جائے, اس سے تکرار کرے, اس حدیث کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کا حکم ہے. ابھی ہم وہاں جائیں گے, پہلے آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور مجھے بتائیں اس آیت میں اللہ میاں آپ کے مطابق اللہ میاں نے بھیجی ہے نا, وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ذرا آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح. قرآن کی آیت ہاں کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ آپ, ہاں ایک سیکنڈ, اب آپ ٹھیک ہے, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ حدیث کو نہیں ماننا, اس سے کیا منکرین نہیں حدیث ماننا, کی میں طرف. مانتا ہوں, آپ غلط ہاں بول رہی ہیں لیکن دوبارہ. آپ ایسا ثابت کروا رہے ہیں کہ میں منکر کر جاؤں, حدیث کو نہ مانو, ٹھیک ہے, اور صرف قرآن سے بات کروں. کیوں بھائی؟ میں نے کہا ہے سسٹر ہر ایک سیکنڈ, ہر آپ ایک جھوٹ بول چیز رہی ہیں کا سسٹر, آپ جھوٹ بول ایک رہی ہیں سسٹر, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. لیٹ می ریپیٹ سیکنڈ تاکہ آپ کے پلے پڑ جائے. میں اسی لیے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو فرماتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 کان ہیں, ان 2 کانوں سے سنیں, 1 زبان ہے, لہٰذا ٹوائس مور سنیں, ڈبل سنیں. آپ لوگوں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ نا کہ نبی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ بار بار بات کر رہے ہیں معجزے کی. معجزے تو انہوں نے بہت سارے دکھائے ہیں, کیوں نہیں دکھائے؟ جب قرآن میں ذکر آیا ہے العمران میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے تھے, ٹھیک ہے, ذکر آیا, کیا ان کی امت کے آگے جو بھی گیپ ہوا کیا وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے رہے؟ انہوں نے, کسی نے بولا کہ جھوٹ ہے, کسی نے بولا کہ جادو کر دیا, ٹھیک ہے, تو اللہ کیوں دکھائے گا؟ اس سے بڑا بھی نبوت کے علاوہ بھی اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ میں بھیج رہا ہے نا, آخرت تک کے لیے بھیج رہا ہے. لے آؤ نا آپ اس سے بہتر کتاب. سسٹر جی اس سے بہتر خود کتابیں ہیں. ابھی جو آپ سے بات ہو رہی ہے نا, اس بات کو آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میرے سامنے. میں نے اسی لیے کہا تھا 2 کانوں سے سنیں, ایک ابھی آپ نے 10 منٹ بولا, آپ کو کچھ کہا کسی نے؟ رک جائیں, اب اگلی بات سن لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے منافی جائے اس کو نہیں ماننا. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات میں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس نے خود گھر لیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ یہ تو شاعر ہے, یہ تو کوئی پوئٹ شوئٹ ہے. لوگ بڑے اس ٹائپ کی پوئٹری اس سے اچھی کرتے تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مروا دیا کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات پہلے رسولوں پہ بھیجا گیا تھا. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اے محمد کو لوگ اس وقت فرما رہے تھے کہ حضرت محمد ہمارے پاس کوئی معجزات لے کے آئے جیسے آپ سے پہلے انبیاء کے پاس معجزے تھے. قرآن فرما رہا ہے. اب ہم قرآن آگے کیا فرماتا ہے وہ دیکھ لیجئے. اللہ میاں نے اس آیت کا جواب کیا دیا وہ دیکھیے. اللہ میاں کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری کی کوئی نشانی کوئی معجزہ اس رسول پر, آپ کہہ دیجئے میں غیب کا علم تو بس اللہ کو ہی ہے, انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اللہ میاں محمد صاحب کو کہا ان لوگوں کو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ویٹ کریں آگے قرآن دکھا رہا ہوں, ادب کریں قرآن کا. اور کافر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں, بس خبردار کرنے والے ہیں, کوئی معجزہ نہیں, صرف خبرداری کے لیے ہیں. آگے چلتے ہیں. لوگوں نے پھر کہا بھائی خبرداری کیسی, کچھ اور کرو. پھر دیکھو, اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پہ نشانیاں معجزات ان کے رب کی طرف سے. کہیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے, میں تو صرف واضح خبردار کرنے والا ہوں. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار, ایک سیکنڈ, نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, اب تو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے آپ کو آیتوں پہ آیتیں دکھا رہا ہوں. اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. اب لوگ قسمیں کھا رہے ہیں شد و مت کے ساتھ کہ اگر کوئی نشانی آ جائے تو لازماً ایمان لے آئیں گے. اب تو انہوں نے قسمیں کھا لی, انہوں نے کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم محمد صاحب آپ نشانی دے دیں گے ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت معجزہ ہوتا, عیسیٰ کی طرح, موسیٰ کی طرح, داؤد کی طرح, کسی کی طرح بھی ہوتا, تو وہ دکھاتے کو یہ لوگ ایمان لاؤ, نہیں لاتے تو انہیں کہتے تم لوگ کافر ہو. کیا اللہ نے کہا نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں, تمہیں کیا معلوم جب وہ نشانی آ جائے تب وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا مطلب ہے اللہ میاں, میں قسم کھا رہا ہوں آپ نشانی دکھائے میں ایمان لاؤں گا. اللہ میاں کہہ رہے ہیں تمہیں کیا بتاؤ محمد, تم معجزہ دکھا بھی دو گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, فائدہ. پھر معجزہ قرآن کے اندر 9 آیات ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ میریکل معجزہ محمد کے پاس نہیں تھا ایک بھی. یہ دیکھیے 1759 آخری دکھانے لگا ہوں آپ کو. اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں روکا کسی نے, ہم نشانیاں بھیجیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کسی نے روکا
کہ میں نشانیاں نہ بھیج سکوں, موجزے نہ بھیج سکوں, سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا. ابے اگر پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تو پہلے بہت سارے لوگوں نے ایکسپٹ بھی کیا تھا, خالی جھٹلایا تو نہیں تھا. تو محمد صاحب کی نشانی کیا تھی؟ تلوار. پہلے لوگوں نے ہمیں قوم سمود کی اونٹنی دیکھے آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پہ, انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا. بھائی سمود کی اونٹنی دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بھی تو لائے تھے, 80% ایمان لائے تھے, 20% نہیں لائے تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. اللہ نے کہا میں نے ڈرانے کے لیے پہلے نشانیاں بھیج دی تھیں, جاؤ بڑو پانڈے میں, کوئی نشانی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون سی حدیث ہے جو اس کے کون سی حدیث ہے جو آپ میرے پاس اب لائیں گی جو ان تمام آیتوں کو نفی کرے اور سٹل آپ کہیں کہ اس حدیث کو مانو؟ اللہ میاں نے, میں ایک بات کر رہی ہوں کہ نبوت اور معجزہ, ٹھیک ہے, معجزہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. انہوں نے جب دعوت دی الگ الگ تو ہے, انہوں میں نے معجزے کی بات کر رہا ہوں, نبوت بیچ میں نہ لائیں اس وقت. معجزہ دکھائیں مجھے قرآن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے بہت سارے دکھائے ہیں صحاباؤں کو لے کے, ٹھیک ہے. حدیث جابر میں ان کے بہت قرآن سارے جھوٹ بول لکھے رہا ہوئے ہے, قرآن جھوٹ بول رہا ہے, ہیں. بتا رہی ہوں نا, وہ وہاں پر قرآن لوگوں کو جھوٹ بول رہا چیلنج ہے نا, قرآن جھوٹ سن بول نہیں رہا ہے, اس کا مطلب اے ڈنگرو اتنے معجزے تو نبی نے دکھا دیے تمہیں. ہاتھوں میں سے پانی نکال دیا ہے, پہاڑوں کو شک کر دیا ہے, پتھروں کو نرم کر دیا ہے, اتنے معجزے دکھا دیے ہیں. تم ڈنگر ہو, ایمان نہیں لا رہے. قرآن تو کہہ رہے ہم نہیں دیں گے اس کو کوئی معجزہ. تو بھائی وہ ان لوگوں کے حساب سے کیوں دیں گے؟ اللہ اپنا کرنے والا ہے نا بھائی, اور کیا, ظاہر سی بات ہے نا. کوئی بولے گا ہاں, آپ کے پاس کوئی دماغ ہے سسٹر جی؟ کیوں میری میرے پیاری پاس چھوٹی بہن, آپ کو قرآن ابھی دکھا رہا ہے. اللہ میاں نے پچھلی 3 آیتیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں, اللہ میاں فرماتے ہیں ہم کوئی معجزہ نہیں دیں گے تجھے اے محمد ہیں. اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ محمد صاحب کے پاس معجزے تھے, وہ کسی دوسرے اللہ میاں سے لے کے آئے تھے. قرآن کے اللہ میاں کو نہیں پتا تھا, کسی دوسرے سے لیے تھے محمد صاحب نے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسیز نہیں کی تھی رومن پرشین امپائر کو لے کے, ٹھیک ہے. اور سسٹر جی پروفیسی کی بھی بات نہیں رہی ہوں, ہم وہاں چلیں گے. پہلے مجھے معجزے پہ آئے نا, لیفٹ رائٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ معجزے پہ ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے صاف بولا ہے وہ معجزے اللہ میاں نے ان کو دیے ہیں جو کہ وہ کر کے کہاں دکھا. قرآن میں دکھائے نا کوئی ایک قرآن نفی کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جس حدیث کی قرآن نفی کر دے آپ اس کو مانتی ہیں؟ قرآن نفی کر ہی نہیں رہا. وہ بات کی بات ہے. میرا کوشچن پلیز سمجھنے کی کوشش کریں, اس کوشچن کا جواب دے دیں, پھر جو مرضی کہیے گا. جس حدیث کی نفی کنٹراڈکشن بھائی قرآن میں ہو آپ اسے مانتی ہیں ہاں یا نا؟ کریں گے, اللہ نے لوگوں کے حساب سے نہیں کروانے معجزے, اب بی اللہ جو بی جو چاہے. میرا سوال ہے وہ اس کا جواب دے دیں, پھر آگے چلیے گا نا. کیا باتیں کر رہی ہیں میری پیاری بہن؟ جس حدیث کو قرآن سے نگیٹ ہو رہی ہو, نفی ہو رہی ہو, کیا آپ ویسی حدیث مانتی ہیں؟ بتائیں کون سی ہو رہی ہے, صحیح مسلم ہو رہی ہے, صحیح بخاری ہو رہی ہے, بتائیں. irrespective جو حدیث قرآن کے منافی ہو, قرآن سے ٹکرار میں ہو, کیا آپ اس حدیث کو مانتی ہیں ہاں یا نا؟ ضعیف حدیث تو دیکھ کے پتہ چلے گا, لیکن میں تو سسٹر پلیز یہ سوال نہیں ہے, ضعیف ہے حسن ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کے حساب سے معجزے دکھائے, اللہ تو بول رہا ہے استغفر اللہ. یار سسٹر 10ویں دفعہ سوال نا. ریپیٹ کر رہا ہوں. سبا بہن میری بات سنیں, آپ حدیثوں کو اوپر رکھتی ہو یا پھر قرآن کو اوپر رکھتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے نا, اپنے قرآن نزدیک کو. قرآن کو نا, ابھی قرآن میں سمجھو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو محمد صاحب تھے ان کے اوپر کوئی معجزہ نہیں بھیجا گیا, ٹھیک ہے. تو آپ قرآن کی یہ بات مانو گی یا پھر حدیثوں میں 100 جگہ پہ ان کے الگ الگ معجزے لکھے ہیں وہ مانو گی؟ سیدھا سیدھا سوال ہے, کوئی جلیبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعوی نبوت والا جو ہے وہ معجزہ مانیں گے, نبوت ظاہر سی کی بات. اور وہ نبوت کی بات نہیں ہے, ہم معجزے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ معجزہ جو قرآن میں بتایا ہے کہ کوئی بھی معجزہ بھیجا نہیں گیا نبی کے اوپر, تو پھر آپ یہ بات حدیثوں کے بل پر کیسے مان سکتے؟ کتاب اللہ ہی قرآن کی شکل میں بھیجا ہوا نبی کے پاس معجزہ ہے, سمجھ آ رہا ہے آپ؟ یار جلیبی پتہ کیا بات ہے, سوال گندم اور جواب چنا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بی بی ہے نا وہ پھنس گئی ہے بہت برے طریقے سے, اور یہ اب یہ جواب نہیں دے گی. کیوں؟ اگر جواب سچا دے دے یہ تو یہاں پہ ختم ہو گئی اس کی ڈسکشن, لیکن یہ سچا جواب نہیں دے گی. 15 منٹ سے ایک ہی سوال کا جواب اگر نہ آپ کو آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی جی ہاں, میں آپ کو ایک بات بول دیتا ہوں. آپ ابھی یہ قرآن کی آیت کو یا تو آپ بول دیں کہ یہ جو آیت ہے وہ غلط ہے اور جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو ہم مان لیں گے آپ کی بات. بھائی دونوں میں صحیح لکھی ہوئی ہے, قرآن تو بول رہا ہے نا کہ میں یہ جو ہے معجزہ قرآن ہے, نبی پر آیا ہے, جو وہ ابھی پڑھ کے سنایا نا انہوں نے, بولا نا کہ اس سے بہتر بھی کیا ہوگا کہ جو قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. صرف معجزے کے نام پہ قرآن بھیجی گئی ایسا بولا گیا. یہ جو چاند کے ٹکڑے کرنے والی یہ جو باتیں ہیں
اس کو غلط ٹھہرا رہی ہے یہ آیات آپ کے ایک منٹ آپ بولتے ہو آ کے بھائی میں نبی ہوں تم میرے پر ایمان لاؤ, ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہو آپ تو اللہ نے وہی بھیجی اور کہا کہ ٹھیک ہے اچھا چاند کے چلو دو میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, سمجھو چلے مان لیا میں آپ کی یہ بات مان لیا, آپ سمجھو میں ابھی آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں, آپ مجھ پہ ایمان لے آؤ, تو آپ لے آؤ گی؟ کیوں ابھی کیوں لے کر آؤں گی میں, ابھی تو وہی کا سلسلہ ختم, اب کیوں لے کر آؤں گی؟ قرآن کی آیت دکھائیں, وہی کا سلسلہ ختم. بھائی قرآن معجزے کی تو آیت ہیں, دکھائیں, قرآن کی آیت دکھائیں, وہی کا سلسلہ ختم. ایک انسان اٹھ کے بھائی معجزے کرتا ہے, وہی کہاں کیوں پہ نہیں کی ہے, کرتا؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. وہی بات وہی جو آپ بول رہی ہیں وہ وہی میں نے آپ کو 6 آیتیں دکھائی ہیں یار, ایک تو آپ اوور دماغ رائٹ کرتی ہیں, بولنا شروع کر دیتی ہیں. وہی جو آپ بول رہی ہیں اس میں 6 آیتیں دکھائی ہیں جو کہہ رہی ہیں محمد صاحب کا کوئی معجزہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, پھر گھوم پھر کے معجزے دکھائے, پھر گھوم کے معجزے دکھائے. ایڈم بھائی جی سر. ہوتا ہے معجزہ, ٹھیک ہے, مطلب ہے جو اللہ. ایک آیت تو یہ بھی ہے نا ایڈم بھائی کہ میں کوئی مطلب میں صرف ایک وارنر ہوں, ابھی دکھائی تھا, آئی ایم جسٹ اے وارنر. ہاں اور تو اور یہ کوئی نبی نہیں ہے, بس ایک رسول ہے, یہ بھی تو آیت ہے. ہاں, ما کان نبی الا رسول, یا دیٹس اٹ بیسیکلی. بائے بائے. لیکن بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر رائٹ ناؤ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ معجزہ. نبوت کا دعویٰ کی بات ہی نہیں آتی ہے نا, جب قرآن خود کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں ہے, بس ایک رسول ہے, تو نبوت کا دعویٰ تو وہاں پر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اس آیت کے ساتھ. سوال اور کرے تھے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اس لڑکے کا کیا نام تھا, لیکن اس کے ایکسنٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ کشمیری ہے, ٹھیک ہے. وہاں بات آ رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی, اور جو ہے ابھی چھوڑ دیں, پہلے ادھر آئے معجزے میں, پہلے معجزے میں. وہ اسی لیے معجزے کی بات کر رہی ہے. آپ آدھی باتوں سے اپنے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود نے تو صرف قرآن پڑھ لیا سیدھا سیدھا, ٹھیک ہے, نہ حدیث دیکھی نہ یہ دیکھا, صرف جو تمہارے سامنے کھلتی ہے نا اس کی آتھینٹسٹی چیک کرتے ہو, نہ کچھ کرتے ہو, صرف بات کر لیتے ہو اس پہ بیٹھ کے, وہ چیز تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہو, ہے نا, پھر اس کے بعد تم ہنستے بھی ہو, سب کچھ کرتے ہو, آخرت کے بعد کی جو آپ نے یہاں پہ صاف قرآن کی گستاخی کر دی ہے میڈم, آپ کو یہ بات پتا ہے؟ میڈم آپ نے بول دیا ہے, آپ قرآن کی آیتوں کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. میں تو آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہوں بھائی, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بھٹکا رہے ہیں آپ لوگوں کو. قرآن خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے نبی پہ کوئی معجزہ نہیں بھیجا, تو آپ یہ بات آپ حدیثوں کو چلے ایڈم بھائی آپ بات کرو ان سے. ہاں دیکھیں, یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور آیت ہے. ان کو جو یہودیوں کے پاس جب محمد صاحب گئے نا مدینہ میں ہجرت کر کے, جب یہودیوں کے پاس گئے نا, تو یہودیوں نے محمد صاحب کو کیا کہا, ان کو کہا کہ موسیٰ جب ہمارے پاس آیا تھا نا تو اس کے پاس معجزات ہی معجزات تھے, تو اے محمد تو بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھا. اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ میاں نے کہا جب موسیٰ کو معجزہ دکھایا تھا نا تو لوگوں نے کہا تھا تو جادو کرتا ہے, لیکن لہٰذا ہم تجھے معجزہ نہیں دیں گے. بی بی کتنی آیتیں میں آپ کو دکھاؤں جس سے ثابت ہو جائے کہ حضرت محمد موسیٰ جیسے بھی معجزہ نہیں کر سکتے تھے, کسی جیسا معجزہ نہیں کرتے تھے. حضرت محمد کے پاس ایک بھی معجزہ نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. کیا کروں؟ سنیں گے میری بات, اب 5 منٹ دیں گے آپ مجھے, 5 منٹ نہیں 3 منٹ دے دیں آپ بس مجھے. ایک ہوتا ہے معجزہ, ایک ہوتی ہے کرامت, ٹھیک ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ میاں اپنے پیارے بندوں کو, ٹھیک ہے, دیتا ہے معجزہ, جیسے کہ انبیاء اور رسولوں کو, ٹھیک ہے. کرامات ایسی ہو گئی جن کا سہارا لے کے اللہ میاں دکھاتا ہے, نیک بندوں کو سہارا دیتا ہے, جیسے کہ مریم علیہ السلام پر, ٹھیک ہے, وہ ایک نیک عورت تھی, ان کے آپ بول رہے ہو, ہنس رہے ہو ان کے اوپر, آپ بول کے یہ چیز کہ بھائی ان کے اوپر وہی آئی. پہلی بات تو وہ عورت تھی, ٹھیک ہے, عورت انبیاء نہیں تھی, ٹھیک ہے, عورت انبیاء نہیں ہوتی, انبیاء ہو مرد. نہیں سکتی کیونکہ وہ آدھے دماغ والی ہوتی ہیں, پتہ ہے ہمیں, آگے چلیں. ہاں مجھے پتا ہے, اس بات کا بھی طنز دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو ہے, اچھا عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی, بتا سکتی ہیں آپ پہلے بات تو سن لیجیے نا نہیں, میں میری پوچھنا چاہ رہا بات. ہوں کہ وہ بات بھی کرتے ہیں, عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلے اس بات پہ بات کرتے ہیں, وہ بھی بات کریں گے. نہیں بتا دیں, آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سینٹنس بول دیں کیوں نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں پتا, آپ بتاؤ, کیوں میں نہیں ہو دیکھوں سکتی, کتنا بتاؤ آپ, مجھے نہیں پتا. کیوں 3 باتیں ہو سکتی ہیں, ان میں سے آپ کون سا پک کرتی ہیں؟ کیونکہ عورت ہاف برین ہوتی ہے, ہاف برین کی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ماہواری آتی ہے, لہذا وہ تمام مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی. یا تیسری بات ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے آج کل کے ملا کہتے ہیں کہ عورت اگر امامت کرے گی تو پیچھے والے لوگوں کو عورت کی پٹھو نظر آئے گی, تو اس وجہ سے آپ ان دونوں میں سے کس کو مانتی ہیں؟ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں ابھی ان تینوں میں سے, میں میرا تو پوچھ رہا یہ ہوں ہے. ان تینوں میں سے کون سی والی بات کو آپ مانتی ہیں, میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا, آپ مانتی کس کو, صرف یہ پوچھ رہا ہوں. پتہ نہیں میں کس کو مانتی. سچ والا جی, یہ ہمارے ساتھ میں مفتی صاحب جڑے ہیں, ہم ان کو پورا موقع دیں گے بات رکھنے کا. مائنڈ کانشیس جی آپ تھوڑی دیر ویٹ کیجئے, میں مفتی صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. والسلام. جی خیریت سے ہیں آپ؟
जी बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का। जी फरमाइए मुफ्ती साहब कैसे हैं? अच्छा, अभी तीसरी मर्तबा सच वाला साहब मैं आया हूँ। यही मसला करते हैं आप कि हमें आप सामने कर देते हैं, खुद आप छुप जाते हैं। तीसरी मर्तबा यही काम किया। अभी देखें एक और दोस्त आए थे, वो आपसे बात कर रहे थे, उस वक्त आप जनाब सबको ऑन करते हैं, जब हम आते हैं तो आप हमें सामने करके खुद गायब हो जाते हैं। मैंने ऑन किया था, मैंने किया था। अरे वो ये कह रहे हैं आप उनका क्या समझ देते हैं जी? उनका जो कैमरा है तो हम उनकी पोज को बड़ा कर देते हैं, शायद वो कह रहे हैं ये ऐसा जो कर देते हैं। अभी उन्होंने कुछ और कहा, अभी कुछ और कहा। देखिए ये है आपको गलतफहमी लगी जी। सच वाला साहब आप एक काम कर सकते हैं जी, बोलिए। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम 2 शख्स रहते हैं, बकाया सारे पीछे पर्दा चले जाएं तो हम मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी हो जाए। जी ठीक है, बेहतर है, बेहतर है, ओके जी। चलिए भी ऐसी करें, मुफ्ती साहब को रखें और हम भी जो है मुफ्ती साहब के साथ रहने का शरफ हमें भी हासिल हो जाए। जी जी मुफ्ती साहब आप भी बीच में भाई आप साइड पे हो जाए। सच वाला कोई पर्दा ना रहे समझो। अच्छा मैं नहीं बोलूंगा मुफ्ती साहब, मैं क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, आप एडमिन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इससे पर्दा चले जाएं ताकि सच वाला से डायरेक्ट हम जो है ना बात कर सकें। चलिए अभी ठीक है, आप अब्दुल हमीद साहब ऐसे ही जो है मुफ्ती साहब की ख्वाहिशात को पूरा कर दें, समझ चलें, ठीक है जी। अब्दुल हमीद साहब, मुफ्ती साहब जो कुछ फरमा रहे हैं उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। चलिए जनाब मुफ्ती साहब आपकी ख्वाहिशात पूरी हो गए। जी फरमाइए। जी बेहतर हो गया। सच वाला साहब देखिए, पहली स्ट्रीम में मैं आया था तो आपसे हमने कहा कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आपने कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम में आए तो उस वक्त भी आपको कहा, आपने कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है। अच्छा ठीक ये सारी साबका बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जो नए सुनने देखने वाले हैं उनको साबका हमारी हिस्ट्री जो है ना वो पता चल जाए कि असल क्या तमाम पीछे हो चुका है। फिर आपको कहा गया कि अपना नाम बता दीजिए, आपने अपना नाम भी अभी तक नहीं बताया। पता नहीं इस किस्म की आपको क्या मसाइल हैं कि आप ना ही अपनी कोई असल शनाख्त सामने ला रहे हैं, और जो सच्चा बंदा होता है वो इतने पर्दों के अंदर नहीं रहता। अगर तो आप वाकई समझते हैं कि मैं सच्चा हूं, अपना नाम भी आपने सच वाला रखा है। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहली जो आईडी थी और जिसने जनाब अयाज निजामी जो कि आपके बुजुर्गों में शुमार होता है, जिनका जो मुल्हिद थे और उन्होंने बड़ा काम किया, तो उनके साथ जो आईडी डिबेट किया करती थी पाल टाक की दुनिया के अंदर जी, तो वो थी सच्ची बात नाम की आईडी। और सच्ची बात नाम की आईडी ने कोई समझ लें सोशल मीडिया के ऊपर 12-14 साल राज की है और वो आजिज की आईडी थी। तो उसी को यानी थोड़ा सा आपने उसकी नकल समझने करके तो सच वाला आपने नाम रखा है। तो लेकिन कम से कम ये तो चलो एक निक नेम है, तो आप कम से कम हमें अपना नाम तो बताइए कि ताकि आपको आपके नाम से खिताब किया जाए। जी नहीं, आपको इस बात की शिकायत है कि सच वाला पसे पर्दा रहता है, ये शिकायत क्यों है? ये शिकायत आपको अल्लाह मियां से क्यों है, क्यों नहीं है? जी मुफ्ती साहब, ये सवाल गंदुम जवाब चना। नहीं फिर अब आपने देखिए बात सुनिए, सच वाला साहब देखिए, आप इल्मी इतबार से इल्मी दुनिया के अंदर यहाँ जज्बातियात नहीं चलते। यहाँ बंदे को मजनू समझा जाता है अगर उसके पास इल्म ना हो। देखिए जो मजनू होता है ना वो बक 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 किए जाएगा, उसकी बक बक का कोई नोटिस नहीं लेता कि यार ये पागल आदमी है, मजनू है बेचारा, तो बक बक ही करनी है ना, वो किए जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई लॉजिक होती है, कोई एक जो बात की जाती है उसके पीछे कुछ समझने के कोई इल्म होता है और इल्मी तौर पे वो इतराज कर रहा होता है, तो वो समझ आ जाती है साहिबाने इल्म को कि ये बंदा कहाँ से जाके बोल रहा है। देखिए इसकी मोटी मोटी मैं मिसालें दे देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि अपने अपने चैनल्स बस चला रहे हैं
और कमाई का जरिया उनका बना हुआ है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप का जो कमेंट के अंदर आपने वो सुपर चैट रखी हुई है, आपको लोग डोनेट कर रहे हैं आपके कमेंट के ऊपर, चैनल मोनेटाइज करवाए हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये कमाई का एक जरिया बना हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा जो है मतलब इस तरह की कमाई जो है, ऐसा इस तरह के चंदा वसूल करना, ये है ना, ये अल्लाह और रसूल भी तो करते थे ऐसा, क्या वो गलत नहीं था? मैं वो उसकी तरफ आता हूँ। मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, अभी मैंने अभी सवाल नहीं किया, सवाल अभी करूंगा, जब सवाल करूंगा उस वक्त आप जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए वो मुल्हिद हारिस हैं, पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से, बिल्कुल वो बेचारा इल्मी तौर पे बिल्कुल फारग है, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई होता है ना कि वो बंदे की गिरफ्त करे, मुसलमानों की गिरफ्त करे, कोई सरफी तौर पे, नाहवी तौर पे, बलागत के एतबार से, मंतिक के एतबार से, फलसफे के एतबार से कोई फन तो कोई बुरुए कार लाए ना भाई। तुमने गिरफ्त करनी है, अगर साइंस के एतबार से भी करनी है तो कोई मैथमेटिक, कोई जनाब बायोलॉजी है, कोई फिजिक्स है, कोई किसी एतबार कोई फन के अंदर तुम्हारी महारत तो हो कम से कम। कुछ भी नहीं। गालिब कमाल साहब बैठे हुए हैं बिल्कुल फारग, वो चेहरे पे वो भी ओढ़ छड़ देते हैं, आज तक उनका चेहरा वो भी किसी को कम लोगों को ही पता है कि गालिब कमाल कौन है। मेरे पास तो उनकी ओरिजिनल तस्वीर भी रखी है। तो उनकी तमाम मामलात पता है, उनकी असल तक का भी हमें पता है। ऐसे मुल्हिद हारिस साहब की भी असल तक का भी हमें पता है, बंदा कौन है और अभी कहाँ पे बैठा है ये भी पता है, सारे मामला। अच्छा, इस तरीके से दसियों चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनाब कमाई का एक जरिया बना हुआ है कि भाई सिर्फ डोनेट करो हमें, और डोनेशन मांगने के लिए या जनाब कमाइयां करने के लिए ये सारे काम करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोतरेज बेबाक होता है, वो इतराज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है करे, लेकिन इतराज के अंदर भी कम से कम कोई वजन होना चाहिए, वो कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई इल्म होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इतराज करने वाला तो वो लाख इतराज कर लेना, इतराज ही करना है ना। जब आप मेरे सामने हो तो मैं जितने मर्जी इतराज कर लूं। अभी देखिए आपका ये लोगो मेरे सामने है, सच वाला, ठीक है, तो मैं इसमें तरह तरह के इतराजात कर सकता हूँ। ये देखिए जी, इसमें आपने लाल रंग रखा है तो काला रंग क्यों नहीं रखा, ये पीला रखा है तो व्हाइट क्यों नहीं रखा, इसको गोल रखा है तो इसको चकोर क्यों नहीं किया। इतराज ही करना है ना, जितने मर्जी कर लो, तो कोई लॉजिक। अच्छा ठीक है, अब हम जो है हम एक सवाल मैं भी कर लूं ना मुफ्ती साहब। अभी सवाल नहीं, सवाल तो देखिए मैं करने आया था कि अभी आपके चैनल के ऊपर मैंने जनाब एक वीडियो देखी है सूरत यूट्यूब, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, आपके चैनल पे है? जी हाँ, जी हाँ है। हाँ, सूरत यूट्यूब को आप खुद जरा सुनाएंगे? क्यों, उस पे लगा है, आप सुन लें, मेरी अपनी आवाज में है। नहीं, ये किसने लिखी है? ये भाई लिखने वाले ने लिखी, बोलने वाले ने बोली, पढ़ी, तो उस पर जो भी है बताइए किसने लिखी है ये? भाई जिस किसी ने भी लिखी है, तो क्यों आपको इस पर एतराज है? बहुत इतराज है, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। क्या एतराज? लॉजिक कम से कम कोई लॉजिक होनी चाहिए। इसको एक दफा ये सुनिएगा जरा, अपने अल्फाज खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, कुरान में लॉजिक है? कुरान में लॉजिक है ना मेरे भाई, सुन ले जरा, ये मैं लगाने लगा हूँ। अच्छा, जी ये क्या बोला इन्होंने? मैं जो भी बोला, तो आप मुझे ये बताइए कि कुरान में लॉजिक है? देखिए कुरान नहीं, अभी देखिए ये आपका चैनल है, ऊपर आपने लिखा भी है सच वाला के साथ बराह रास्त मुकालमा, ये आपने कहा है ना। आप जो है यूट्यूब की सूरत की जो है एक आयत पे आप लॉजिक जो है सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप पलट के मेरे ऊपर सवाल कर दें। नहीं, बात यही है ना, जब आपको कुरान में लॉजिक आप समझाएंगे ना, कम से कम हमें समझाए तो सही ना, ये सूरत तो यूट्यूब है क्या? इसके सरफी नाफी तौर पे आप हमें बताइए, यूट्यूब ये है क्या? ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा जुमला है? इसकी हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, आप तशरीफ लाए हैं, आप तशरीफ लाए, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि कुरान में आप लॉजिक साबित कर दें, तो उसके बाद जो है सूरत यूट्यूब पर भी जो है उसकी लॉजिक भी साबित कर दी जाएगी। भाई इधर देखिए, ये पहले आई है, ये आपके चैनल के ऊपर पहले आई है, तो कम से कम कुरान तो पहले आया है ना, बाद में जो है यूट्यूब बना, कुरान पहले आया है ना, तो पहले जो आया उस पर बात करेंगे। कुरान को तो आप मानते ही नहीं ना,
आप यूट्यूब को मानते हैं ना, ये आपके घर की चीज है। सुन लीजिए कुरान को आप मानते नहीं? क्या आप सुनिए आप सुन तो लीजिए, आप सूरतुल यूट्यूब को मानते हैं? मैं नहीं मानता। तो जाहिर बात है इसी तरह से हम कुरान को नहीं मानते, फिर मसला क्या है? ये तो वही बात, आप भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। आपके बारे में सवाल करूं, आप अपने इनकार कर दे, मैं अपने आप को नहीं मानता। ये देखें, हम जो है पहले कुरान पर बात करेंगे ना, सूरत यूट्यूब पर बाद में बात करेंगे। मैं अगर सवाल करता हूं तो इसका मतलब अपनी जात से इनकार आप करते हैं? नहीं, जात की बात नहीं होगी, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। सूरत हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कौन सा मुरक्कब है भाई, हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो है कुरान में अगर कोई लॉजिक है, आप नहीं है ना, मैंने तो नहीं लिखी। सुनिए, आप पहले कुरान की लॉजिक साबित कीजिए ना। यूट्यूब ये कौन सा मुरक्कब है, आप बता दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कुरान के ऊपर, जब अरबी आप मानते हैं। सचवाला जी, मुफ्ती साहब, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी ना, मैं इसीलिए बैठा हूँ ना, आप आपस में बात कर सके, डायलॉग हो सके ना आपस में। सचवाला जी भी बोले जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं। आप सालिस के तौर पे अब्दुल हमीद साहब आप मौजूद रहिए और इंसाफ से काम लीजिएगा, ठीक है? लेकिन जो सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ, इनसे जवाब आप ही ले रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि देखिए सूरह यूट्यूब आपने लिखी है, तो भाई ये मुझे समझा दें। आप समझते हैं कि ये मुसलमान सामने है, इसको नहीं पता, ठीक है? सचवाला जी, आप समझा दीजिए। सचवाला जी, ये सूरह यूट्यूब किसने लिखी है और इसके ऊपर क्या एतराजात है मुबशिर शाह साहब को, आप उसके जवाब दीजिए ना। नहीं, हम यही बोल रहे हैं कि जो है मुझे कुरान पर एतराज है, तो पहले जाहिर बात है कुरान पहले है या सूरतुल यूट्यूब पहले है? जो पहले है उस पर पहले बात होगी ना। अच्छा, ऐसा करते हैं मुफ्ती साहब और सचवाला जी, आप दोनों पहले तय कर लीजिए कि किस उन्वान पे आप बात करेंगे, फिर दोनों को 2-2 मिनट दे करके हम आगे चलेंगे। बात सुने, ठीक है? उन्वान तय हो जाए ना मुफ्ती साहब। देखिए अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये भी कबूल है, ऐसा कर लेते हैं कि एक इतराज ये कुरान की आयत के ऊपर, एक आयत के ऊपर, ठीक है? एक आयत के ऊपर कुरान का इतराज ये कर लें, एक आयत के ऊपर इनकी एक आयत जो इन्होंने बनाई है घर में बैठ के मैं इतराज कर लूंगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से सचवाला जी। ठीक है। असल में जो है यानी मुफ्तियान किराम के नजदीक कुरान की सूरतें जो अल्लाह ने बनाई हैं और जो सचवाला ने सूरतें बनाई हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसी वजह से कंपैरिजन हो रहा है, ये जो मुआजना हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि एक तरफ एक फरीक अल्लाह मियाँ की बनाई गई सूरतें हैं और दूसरा फरीक सचवाला की बनाई गई सूरतें हैं, ठीक है? अब यहाँ दोनों की कुश्ती हो रही है, दोनों की जो है, दोनों का मुसारा हो रहा है, दोनों की कुश्ती हो रही है कि इन दोनों में जीतेगा कौन, अल्लाह मियाँ जीतेंगे या सचवाला जीतेंगे? सवाल ये है, क्योंकि दोनों की बनाई गई सूरतों में मुआजना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है अब्दुल हमीद साहब? अच्छा बात सुने, एक मिनट, सचवाला साहब, बीच में अगर हमारे मुकद्दसात की आप कोई रत्ती बराबर भी तौहीन करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकूंगा, ठीक है? नहीं, तो आप अगर आप अब्दुल हमीद साहब, आप एक मुंसिफ के तौर पे आप बैठे हैं, तो ये इनको पाबंद कर दें कि अल्लाह ताला हमारे अंबिया और रसूल और हमारी जो मुकद्दस किताब है, बल्कि जितनी भी इल्हामी कुतुब है, रत्ती बराबर भी कोई इन मुकद्दसात के ऊपर तौहीन का मुझे कोई उनसर मिला, मैं बिन बताए यहाँ से चला जाऊंगा, फिर मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। नहीं, वैसा नहीं होगा, लेकिन जो तौर पर है। अच्छा सुन लीजिए, अब इन्होंने जो बात कर लिया, मेरा टाइम है ना, अब मेरा टाइम है, मैं बात कर लेता हूं। 2 मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है, ऊपर टाइम के ऊपर मेरी नजर है, 29 मिनट पर मैंने गुफ्तगू शुरू की है और 31 तक मैं अब बोलूंगा और आप लोग को सुनेंगे। जी सर, जी तस्वीर बड़ी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, टाइम पता चल गया मुझे, वो काउंटर मेरे सामने चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। नहीं मेरी तस्वीर नहीं, तीनों बंदे ही रहे, ऐसा नहीं करिए, ऐसा ज्यादती नहीं, बंदे तीनों ही रहेंगे। जी शुक्रिया। ठीक हो गया, अभी तक इन्होंने अपने टाइम के अंदर तो कुरान के ऊपर कोई आयत पेश की नहीं है, तो मैं कर देता हूँ। इनकी ये सूरत है, सूरत यूट्यूब। पहले तो ये लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए, लिख लीजिए कि इसके मुरक्कब के बारे में मुझे बताना है, ये मुरक्कब कौन सा है। दूसरा सवाल, ये अल यूट्यूब के ऊपर जो अलिफ लाम है ये कौन सा है। तीसरा सवाल, ये ला उक्सिमु बिहाज़ल यूट्यूब, ये ला कौन सा है, उक्सिमु कौन सा सीगा है, बिहाजा मुरक्कब है कि मुफरद, मुरक्कब है तो इसके अल्फाज की वजाहत करें, ठीक है। ये सारे सवालात हैं जो सिर्फ एक आपकी सूरत की समझ लें कि पहली जो आयत है
उसके मुतल्लक मैंने ये सवालात किए हैं। मुफ्ती साहब अभी चुप भाई, ऐसे इंसाफ का मतलब आपको मुंशी मैंने बनाया है, ऐसे तो चलते हैं तो नाना मारे। नहीं मुफ्ती साहब पहला सवाल वो पूछेंगे ना। 31 मिनट पर मैं आप माइक छोड़ूंगा, उससे पहले आप बोल नहीं सकते, चुप करके बस। अच्छे इंसाफ करते हैं आप लोग। मैंने पहले कहा था कि मुल्हिद जो होता है वो तो इंसान ही नहीं होता, इंसानी मियार के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। वो उसका सबूत दे दिया ना आपने, दे दिया ना, फिर दे दिया सबूत। पहली 2 स्ट्रीम में भी ऐसे ही हुआ था। अभी मेरा टाइम ये खत्म हुआ, बोले। जी मुफ्ती साहब टाइम खत्म हो गया। जी 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 अच्छा, मुझे ये बताइए, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा में ये ला उक़सिमु क्या है? ये ला उक़सिमु है या ला उक़सिमु है? जी मुफ्ती साहब, ये मेरा सवाल है। मेरी आवाज आ रही दोस्तों? मेरा सवाल जी आपकी आवाज आ रही है जी मुफ्ती साहब। सवाल इतनी था। मैं अपने टाइम से पहले बोलूंगा नहीं, 2 मिनट पूरा कीजिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। नहीं बस मेरा सवाल इतना ही है ना। आपका हालत अभी शुरू हो गया है, आवाज अटकनी शुरू हो गई। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। अरे मेरे जनाब आली, मैं सवाल करूंगा कुरान पर, क्योंकि कुरान पहले आया है। तो जो आपके ऊपर सवाल करेगा वो उसका जवाब कोई नहीं देंगे आप। जाहिर बात है, जो है मैं तो बाद में आया हूँ ना, पहले कुरान आया है ना, पहले कुरान आया है, कुरान के पहले सवाल होगा। पूरा कीजिए, जवाब दीजिए। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान पहले आया है। साहब मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों का पहले उन्वान तय हो जाए तो फिर 2-2 मिनट में मजा आएगा। अब आपने 2 मिनट कह दिया, आप सचवाला जी कह रहे हैं कि सवाल पहले मैं करूंगा, तो सवाल किस पर होगा? यूट्यूब पर पहले होगा या कुरान पर पहले होगा? आपका क्या मानना है मुफ्ती साहब? जी मुफ्ती साहब जवाब देना चाहिए ना, पहले वो जवाब देंगे या पहले आप जवाब देंगे, ये तय नहीं हुआ। और आपने 2 मिनट में सवालात पूछ लिए। अब सचवाला जी कह रहे हैं कि आप पहले कुरान पे सवाल का जवाब दीजिए। चले जी बस, अब नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अपने टाइम में मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा और आपके टाइम के अंदर मैं नहीं बोलूंगा। जो उसूल है उसूल रहेगा, ठीक है? अच्छा जी, इल्मी औकात आपकी ये है, हाँ जी, अपनी आए तो खुद ही लिख के, खुद ही पता ही कहानी में लिखिया की है, और इतराज उठ के करने चले हैं कुरान के ऊपर, कुरान की अरबी के ऊपर। पता है कख नहीं आपको, 1 नंबर के जाहिल मुतलक हैं आप, सच वाला साहब। समझ आई कि नहीं? मुफ्ती साहब यार चुप यार, एक चुप कर जो, नहीं ओ बाबा जी सुनो 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 बाबा जी अपने बाबा जी सुनो सुनो, ओ बाबा जी सुन बाबा जी बात सुन। ये जो है ना 2-2 मिनट में बैठूंगा, 3-3 मिनट में बोलूंगा, और बोलने के साथ साथ जो है ना मैं बकवास करूंगा। तो बात इतनी है बाबा जी कि पहली गढ़ तो सुन, पहली गढ़ ऐसी कि पहले कुरान आया थी, सच वाला सर की आयत बाद में आई थी, समझा बाबा जी? तो पहले जो है ना तू 10, सच वाला सर ने जो सवाल पूछा तू 10, और यहाँ आके बदतमीजी करेगा ना तो तू और तेरे चेलों के लिए असी बैठे हैं इधर, समझ गए बाबा? जी सर, मैंने जो है 2 दाढ़ियों में तिनका देखा, एक चोर की दाढ़ी में और इसकी दाढ़ी में। और इसकी दाढ़ी में मैं सिर्फ तिनका ही नहीं देखा, मैंने जूं भी देखा इसकी दाढ़ी में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो जूं जो है ना, इसकी दाढ़ी का जूं, जब ये अपनी बहन या बेगम से जब बोसा लेता है, क्योंकि कजन मैरिज अलाउड है इस्लाम में, जब ये बोसा लेता है तो जरूरी है कि इसकी जो बेगम की खुराक है इसका जूं ही है। तो भैया बेइज्जती नहीं करना है, अदब से बात करना है, उतनी औकात नहीं है आपकी मुफ्ती। और आप जो ये बोल रहे हैं ना कि मुल्हिद इंसान नहीं होते, आप तो जानवर से भी बदतर है। अगर सांप देखो और कोई मुफ्ती को देखो ना, तो पहले मुफ्ती को मारो फिर सांप को बचाओ, क्योंकि सांप कुछ काम आ जाएंगे। सांप में इतना जहर नहीं है जितना जहर इस मुफ्ती में है। वो तो बदतमीजी पे उतर आए, वो बिल्कुल जाहिल है, वो तो है बदतमीज है। अब मसला ये है कि इन मुफ्ती हजरात के पास, यानी इन मुफ्तियान इज़ाम उलमाए किराम के पास जो होता है वो वही देंगे ना भाई। अब हम इनसे इससे ज्यादा की कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। चलें ठीक है, वो आए, उनके पास जो था वो दे के चले गए।